الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کی روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک دو بزرگان دین، خاندان چشت، اہل بہشت کے سالار اور شہنشاہوں کی مجلس ہے، ان کے ذکر کی مجلس ہے۔ اتفاق سے دونوں بزرگوں کا جو وصال ہے وہ ربیع الاول شریف کے اندر ہے۔ 13-14 ربیع الاول شریف میں ان کا عرس ہوتا ہے، اپنے اپنے مقامات پر ان کے آراس منائے جاتے ہیں۔ ایک شخصیت کا نام حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے کا نام حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور حضور بابا فرید الدین گان شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، اور حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت بابا فرید الدین گان شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور داماد بھی ہیں، اور بھانجے بھی ہیں۔ یعنی حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد کا بھی عرس ربیع الاول میں ہے، اور ان کے پوتے مرید کا بھی عرس ربیع الاول میں ہے، اور ہم نے دونوں آراس اکٹھے کر کے ان کا ذکر کرنا ہے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ بزرگوں کی تعلیمات اور معاملات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کرامات کا باب اب نہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے، نہ عقل ہے، نہ دانش مندی ہے۔ وہ اپنے عقل پر بزرگوں کی کرامات کو تولتے ہیں اور پھر جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں۔ تو آج ہم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، 10 منٹ ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، 10 منٹ ان کے بارے میں ہوگی۔ تو حضور والا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری بھی سید ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی حضرت امام حسین پاک کی اولاد سے ہیں، اور حضرت صابر پاک بھی حضرت امام حسین پاک کی اولاد سے ہیں، اور حضرت
خواجہ قطب الدین کا بعض کتابوں میں نام ہے کہ آپ کا نام بختیار ہے، قطب الدین آپ کا لقب ہے، لیکن آپ کے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آپ کو بلاتے تو قطب الدین بختیار کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی، کاکی کہتے ہیں روٹی کو، سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اور کاکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک ہمسایہ تھا، آپ ان کے گھر سے کبھی کوئی ادھار چیزیں مانگ لیتے اور درویشی تھی، تنگی کا زمانہ تھا، تو ایک دن انہوں نے تانے دیے کہ تم ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہو۔ تو آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھی اس نے کہا جی یہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک کھڑکی تھی، ایک طاق تھا، اس میں سے فرمایا جب تمہارا دل کرے اس کو کھولا کرو، غیب سے تمہیں روٹی ملتی رہے گی، مگر اس کا ذکر نہ کرنا، چونکہ فارسی میں روٹی کو کاکی کاک کہتے ہیں اور یہ طاق کے اندر سے روٹی وصول ہوتی تھی، اس لیے آپ کو کاکی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہمسائے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ہم سے سوال نہیں کرتے اور کوئی ادھار نہیں لیتے، کبھی آٹا نہیں مانگتے، روٹیوں کو سوال نہیں ہوتا، ادھار نہیں مانگتے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ جناب خیر تو ہے، اتنا آپ کے پاس دولت آ گئی ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے بتایا ہمیں غیب سے روٹی ملتی ہے، اب ہمیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ غیب سے روٹی آنا بند ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کسی کو بتایا تو نہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں ہمسائی کو بتایا۔ فرمایا غیب ایک راز ہوتا ہے، راز جب اغیار کے سامنے بیان کر دیا جائے تو اللہ اس راز کو اٹھا لیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جب آپ کو بٹھایا گیا استاد کے سامنے کہ آپ سبق پڑھیں تو آپ نے کہا ہے استاد جی مجھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہاں تک سارا قرآن آتا ہے، بیٹے تجھے ہم نورانی قاعدہ شروع کروا رہے ہیں، تجھے 15 سپارے آتے ہیں۔ تو کہا بات در اصل یہ ہے جب میری ماں 15 سپاروں کی حافظہ تھی، میں ان کے شکم میں تھا، میں تلاوت کلام مجید اماں کیا کرتی تھی، میں ان کے پیٹ میں وہ سنا کرتا تھا۔ اللہ نے یہ مجھ پر کرم کیا ہے کہ ماں کے شکم میں رہتے ہوئے مجھے 15 سپارے یاد ہو گئے ہیں۔ ایک جگہ میں نے یہ تقریر کی تو ایک مکتبہ فکر کا ایک مولوی سے وہاں بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا جو تیری سمجھ سے باہر ہو اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اگر تیری سمجھ میں آ گیا تو پھر کرامت کیسی؟ اور جہاں پہ ولیوں کی کرامت ہو ان کی شرارت ضرور ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں انہی کے گھر سے، کتاب کا نام ہے حیات ولی، کیا نام ہے؟ یاد بھی رکھا کریں۔ اور یہ جو قاری عبد الرحمن ہے نا ان کا، جنہوں نے یہ نورانی قاعدہ لکھا ہے، اس کا مصنف پرانا قاری عبد الرحمن پرانا جو ہے اس نے یہ حیات ولی لکھی ہے، اور اس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے کرامات لکھی ہیں۔ ان میں ایک بات لکھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں روٹیاں کچھ رکھی ہوئی تھیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، شاہ عبد الرحیم باہر جاتے ہیں، ایک روٹی سائل کو دیتے ہیں، پھر اس کو روک کے دوسری روٹی دیتے ہیں، پھر تیسری روٹی دیتے ہیں، پھر چوتھی روٹی دیتے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں 9 روٹیاں موجود تھیں، وہ اٹھا کے شاہ عبد الرحیم دیتے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا اے شاہ عبد الرحیم کیا بات ہے؟ ایک روٹی اٹھا کے دیتے، دینی بھی تھی تو 9 کی 9 اکٹھے اٹھا کے دیتے، تو یہ ایک ایک کر کے کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے میری اہلیہ، میری گھر والی سن لو، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اللہ کا مادر زاد ولی ہے، نام اس کا شاہ ولی اللہ ہے، وہ تیرے پیٹ کے اندر سے مجھے کہہ رہے ابا جی اس کو ایک اور دے دو، ایک اور دے دو، ایک اور دے دو۔ تمہارے ولی ماں کی پیٹ میں رہ کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی روٹیاں جو ہے وہ چنگیر کے اندر رکھی ہوئی ہیں، کپڑے کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور سائل کو کتنی دینی ہے، تو ہمارے خواجہ قطب الدین ماں کے شکم میں رہ کے قرآن بھی حفظ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا اسے پیچھے چلے جائیے، کچھ تھوڑا سا اور زیادہ پیچھے چلے جائیے، تو حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان دونوں کی جو والدہ حضرت مریم اور حضرت زکریا کی والدہ، یہ دونوں جو ہیں خالہ زاد بہنیں ہیں، اور ایک روایت میں خالہ اور بھانجی ہیں۔ دونوں باتیں تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہوا ہے،
اب یہ ہے کہ جب یہ دونوں عورتیں اکٹھی ہوتی تو ایک کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک کے پیٹ میں حضرت زکریہ علیہ السلام، تو یہ آپس میں جب ملتی نا تو یہ ایک دوسرے کو سلام کرتے اور کلام کرتے، اور یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو کہتی کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ میرے پیٹ والے سے گفتگو کرتا ہے، ہیں تو تھے تو دونوں اللہ کے نبی۔ تو اگر یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم کرامات اور کشف کے دروازے بند اپنے اوپر کر ہی چکے ہو، بلکہ اللہ نے تم سے یہ نعمت چھین لی ہے، تو تم اعتراض نہ کرو، بلکہ اپنی کتابیں بھی پڑھا کرو کہ تمہاری کتابوں میں تو یہ باتیں موجود ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں، سبع سنابل شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 40 دن تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے، ایک دن نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، مسلسل 40 دن میرے آقا فرماتے آئے میرے معین الدین، تیرے سلسلے میں ایک بچہ آنے والا ہے جس کا نام قطب الدین بختیار ہوگا، اس کو تم نے مرید بھی کرنا ہے، اور جو نعمت عظمیٰ ہماری طرف سے تمہیں عطا ہوئی ہے وہ بھی اس کو عطا کرنی ہے، وہ تیرا صحیح جانشین ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، جب کوئی بندہ بیعت ہوتا ہے، کسی کا مرید ہوتا ہے، کسی کو کوئی بیعت کرواتا ہے، کسی کو کوئی بیعت کرواتا ہے، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جن بزرگوں کو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرید کروائے، ان میں ایک ہمارے شیخ حضرت قبلہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کو بھی محبوب نے فرمایا تھا کہ خواجہ حسن شاہ کا جا کے تم نے مرید ہونا ہے، اور پھر یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں جن کو محبوب نے بھی فرمایا کہ تیرے پیر معین الدین ہے، اور پیر کو 40 دن حکم فرمایا کہ اس کو بیعت کر لو، تمہارے یہ مرید صادق بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ اب جن کا کنیکشن گنبد خضرا کے مکیں سے اتنا قریب کا ہو اور کلوز تعلق ہو تو ظاہر سی بات ہے کشف و کرامت تو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ عزیزان محترم، آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ابو اللیث سمرقندی کی مسجد میں بغداد شریف کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے، وہاں پر جا کے آپ نے بیعت کی۔ تو جب آپ بیعت ہوئے، اپنے شیخ کے مرید ہوئے، تو 4 باتیں آپ کے مرشد نے آپ کو فرمایا کہ ساری زندگی ان پر کار بند رہنا، ان کو نہ چھوڑنا۔ اب وہ 4 باتیں آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح معنی میں جو جانشین ہوتے ہیں وہ پوری شریعت کا لب لباب اور اتباع کا لب لباب اپنے مریدین، محبین اور مخلصین کو عطا کرتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ کے مرشد نے فرمایا 4 چیزوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات یہ ہے ایسی درویشی اختیار کرنا جس میں تونگری کا اظہار ہو۔ معنی کیا ہے؟ رہنا درویش دیکھنے والا تجھے بادشاہ ہی سمجھے، تیرا رہن سہن بادشاہوں جیسا ہو، مگر درویشی معنی کیا ہوا کہ جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے، تیرتی رہتی ہے، پانی کشتی میں آ جائے ڈوب جاتا ہے، تو دنیا میں رہنا ہے مگر دل کو دنیا کو دل میں جگہ نہیں دینی، رہنا دنیا میں ہے۔ یعنی درویشی میں تونگری، یعنی نظر تم نے بادشاہانہ ہے، تونگر کا معنی طاقتور ہے، دولت مند ہے، یعنی اظہار یہ ہو کہ یہ غریب نہیں ہے، اختیار درویشی کرنی ہے مگر درویشی میں بادشاہی کا جو ہے وہ عکس جھلکتا ہوا نظر آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہنا، سب سے بڑی عبادت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور وہ بھی پیٹ بھر کے۔ یعنی آپ کسی جگہ پہ جائیں نا، شادیوں پہ یا عزیز و اقربا یا رشتہ داروں پہ، تو دوسری دفعہ کوئی سالن مانگ لے نا تو آپ ان کا سر پھاڑ دیتے ہیں، اور وہ سر بھی نہ پھاڑیں تو بعد میں باتیں کرتے رہتے ہیں، صحیح ڈٹھے فلانا رجدہ ہی نہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مگر درویشی میں یہ ہے کہ یہ لنگر اس کا ہے، رازق وہ ہے، اس نے دیا ہے، تیری ڈیوٹی کھلانے کی، شکر کر تیرے دسترخوان پہ کوئی کھا تو رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کج فہمی اور کم علمی اور کم عقلی کی باتیں ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے فرمایا دوسرا کام یہ کرنا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، تیرا دسترخوان کشادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کنواں چلتا رہتا ہے، اور جس کنویں سے لوگ پانی پینا بند کر دیں وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے کے، درویش کے، جس خانقاہ پہ لوگ آ کے کھانا کھاتے رہیں قیامت تک فیض چلتا رہتا ہے، کھانا بند ہوگا فیض بھی بند ہو جائے گا۔
پیر ما دستگیر ما قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی بڑی عبادتیں ریاستیں کیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنے رہے، مگر سب سے بڑی عبادت میری نظر میں کیا ہے؟ دسترخوان کو کشادہ رکھنا، مخلوق خدا کو کھانا کھلانا۔ آج پتہ نہیں تو سب بیمار ہی ہوئے یا کیا ہی ہوئے، خصوصاً یہ فرنٹ سیٹ والے تو بالکل حال ہی کوئی نہیں۔ چشتی بزرگوں کا ذکر ہے اور چشتی تو ذکر ہو جائے تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اور آپ مریضوں کی طرح بیٹھے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اب اس سے نیچے سبحان اللہ نہیں کہنا تاکہ آپ کی آنکھ کھلی رہے۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ دسترخوان کشادہ رکھنا۔ دوسری بات دسترخوان کشادہ رکھنا، اور تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا جتنا تمہارے اوپر حالت غم آئے، پریشانی آئے، مصیبتیں آئیں، لیکن جب لوگوں سے ملنا ہے خوش ہو کے ملنا ہے، تیرے غم کا اظہار تیرے چہرے پہ کبھی نظر نہ آئے، تیرے غم کا اظہار کبھی تیرے چہرے پر نظر نہ آئے۔ اب وہ کیوں یہ سمجھاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے لوگ کسی چلاتے تھے، وزن اٹھاتے تھے، اب بھی یہ جو روزانہ جم جاتے ہیں یہ حضرات جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تھوڑا وزن اٹھاتے، پھر زیادہ، پھر یہ پریکٹس کرتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے ہمارا جو جسم ہے نا وہ خوبصورت ہوتا ہے، اور جتنا ہم وزن اٹھائیں گے جسم کے اندر خوبصورتی رہے گی۔ تو کہا یہ جو صبر ہے نا یہ سب سے کائنات کی بھاری چیز ہے، اور جو بندہ اپنے روح پہ صبر کا بوجھ ڈالتا ہے، جس طرح جسم پر بوجھ ڈالو یہ حسین بن جاتا ہے، اسی طرح صبر کا بوجھ روح پہ ڈالو تو روح حسین بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں کوئی غم اور تکلیفیں آئیں تو تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا اظہار نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے ایسا منہ نہیں بنا کے بیٹھنا کہ لوگ سمجھے کہ یہ پریشان حال ہے۔ کہا جب کوئی تمہیں غم آئے لوگوں میں جب آؤ تو تیرا چہرہ اسی طرح مسکراہٹ سے ہو، چمکتا دمکتا نظر آئے کہ اس کے قریب سے کبھی کوئی غم گزرا ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن کہتے کچھ نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے لیکن ہر جگہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ ہمارے ادھر کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ اچھے اچھے کاروبار ہیں، اس کے باوجود وہ جی علیحدہ 5 منٹ ٹائم دے، وہ کیا تھا جی تھوڑے پیسے چاہیے تھے۔ یہ ایک نیا کام لوگوں نے دھندا شروع کر دیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ لوگ نذرانے بڑے دے جاتے ہیں ہم جا کے لے آئیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے کبھی نذرانہ دیا ہے؟ جیسے تم دیتے ہو باقی بھی اسی طرح ہی دیتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نا خیرات کر رہے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ قریب کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اب انہوں نے سوال کیا ابا جان یہ جو بندہ ہے میں اس کو جانتا ہوں، محلے میں یہ سائل نہیں، غریب نہیں، یہ لائن لگ گیا ہے مانگنے کے لیے، یہ ضرورت مند نہیں، آپ تو صدقہ خیرات تقسیم کر رہے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا لائن لگ گیا ہے نا اب بن جائے گا ضرورت مند بھی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جب کوئی لائن لگ جائے پھر وہ ضرورت مند ہی رہتا ہے، پھر اس کی حاجات و ضروریات پوری نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں زیادہ سے زیادہ نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ عزیزان محترم چوتھی بات انہوں نے کیا کی؟ فرمایا جب تم سے کوئی دشمنی سے پیش آئے تم نے اس کے سامنے دوستی کا مظاہرہ کرنا ہے، دشمنی نہیں رکھنی، بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا۔ جو بھی تمہارے ساتھ دشمنی کرے جب بھی تمہیں اس سے ملو تو پتہ چلے اس کو کہ سب سے اچھے دوست تم ہی اسی کے ہو۔ یہ 4 باتوں کا خیال رکھنا تو قیامت تک لوگ تیری قسمت کے اوپر رشک کریں گے۔ تقریر اتنی تھی ہو گئی، جس نے یہ 4 باتیں یاد رکھی وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا پکا سچا مرید ہے۔ ورنہ اپنے آپ کو چشتی نہ کہا کرو، چشتی وہی ہوگا جس کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوں گی، نظامی بھی وہی ہوگا جس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، صابری بھی وہی ہوگا، اس لیے کہ یہ خواجہ قطب الدین بختیار یہ چشتی صابری دونوں کا پیر ہے، کیونکہ بابا فرید کے مریدوں میں سے چشتی بھی بنے ہیں اور نظامی بھی بنے ہیں۔ عزیزان محترم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر کبھی کبھی جذب کی کیفیت بھی ہوتی۔ سماع اب بڑے شوق سے سنتے تھے، قوالی کے بڑے شوقین تھے، قوالی کے بڑے دل دادہ تھے، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا قطب الدین تم اور تمہاری روحانی اولاد محفل سماع کرتے رہنا،
قیامت تک یہ کرتے رہنا۔ میرے منیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، سما کے مخالفین دنیا سے چلے جائیں گے پر سما قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے قوالی ہو رہی تھی اور احمد جام ایک شاعر گزرے ہیں، وہ کلام پڑھ رہے تھے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، عشق را در مدرسہ تعلیم نیست این چنی علمت بیان دیگر است۔ کہا عشق کے مدرسے میں زہری الفاظ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جو شاگرد بنتا ہے عشق کا، اس کا عشق ہی استاد ہوا کرتا ہے۔ عشق را در مدرسہ تعلیم نیست این چنی علمت بیان دیگر است، یہ جو بیان ہے نا عشق کا، یہ بیان سے بھی بیر ہے، یہ الفاظ سے بھی بیر ہے، یہ صفحہ کرتاز سے بھی بیر ہے۔ یہ عشق جو ہے یہ دل سے ہوتا ہے اور دل ہی دلوں کو سمجھایا کرتے ہیں، کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کتابیں پڑھ کر اس کی برکات تب نصیب ہوتی ہیں اگر دل میں عشق کی دولت ہو، عشق کی دولت ہو، ورنہ آپ جانتے ہیں ہمارے جو صرف الفاظ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو فتویٰ بازی سے لوگوں پہ اعتراض کرنے سے کچھ نہیں ملتا، لیکن خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، آپ نہ ایک مرتبہ آپ کے کچھ مریدین حج پہ چلے گئے تو راستے میں، چونکہ راستے خطرناک تھے، لوگ پیدل حج پہ جایا کرتے تھے، تو راستے میں ان کو چور اور ڈاکو مل گئے، انہوں نے وہ سامان بھی خرید لیا اور وہ جو اٹھا لیا، چھین لیا، اور وہ جو حاجی تھے ان کو مارا بھی صحیح۔ اب وہ جب حج کر کے واپس آئے تو اس وقت یہ رواج تھا کہ ہر گھر میں حاجی نہیں ہوتے تھے، کوئی 8 کوہ کے فاصلے پر، کنویں کے فاصلے پر کوئی ایک حاجی ہوتا تھا، تو لوگ نا کئی مہینے اگلے سال تک جب تک کوئی دوسرا بندہ حج پہ نہ جاتا اس کے پاس جاتے، جی کوئی مدینے کا حال سناؤ، کوئی مکے کا حال سناؤ۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کھول ہے، اتا میں مٹھڑی نت جان بلب وہ تو خوش وسدہ وچ ملک عرب۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، کہا جناب سناؤ کیسا سفر رہا؟ وہ چونکہ سامان بھی ان کا چھینا ہوا تھا، مرید بھی مراد والے تھے، اس درجے کے مرید نہیں تھے، اور مار بھی تازی کھا کے آئے تھے، صحیح رستے چ ڈاکو مل گئے، انہیں سامان ہی کھس گئے تھے، کٹے ہی ڈاڈا ہی نے۔ اب حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ وہ تو چاہتے تھے کوئی ہمدردی ملے گی، کوئی داد رسی ہوگی، اور نہیں تو خواجہ فرید یہ کہہ دیں گے چلو یار جڑا نقصان تھا اساں بھرے دوں، لیکن آپ نے فرمایا خبردار، سفر مدینہ کے جو ڈاکو تھے میں ان کا شکوہ بھی سننا برداشت نہیں کرتا، مجھے کوئی بات کرنی ہے تو مدینے کوئی بات کر، در یار کی در یار ہی سے تو کام ہے، مجھے کوئی اور بات نہ بتا، ہمیں بتاؤ مدینہ کا سفر کیسا تھا، گنبد خضرا کی کیفیت کیسی تھی، وہاں میرے آقا سے فیض و برکات کیسے ملے؟ چونکہ تم مدینے جا رہے تھے اور مدینے کے ارد گرد میں جو ڈاکو رہتے ہیں، بدو رہتے ہیں، جو لوگوں کو چھینتے ہیں، مال چھینتے ہیں، لوٹتے ہیں، تم وہاں مدینے کے سفر کے ڈاکوں کا شکوہ بھی فرید برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میرے سامنے کوئی بات نہ کرو، مجھے بات سناؤ۔ خیر وہ مرید بھی منہ بسورتے نظر آئے کہ یار ہم نے تو مار کھائی ہے، ہمیں جتھاں بھا بلدی سیکھتا اتھاں ہی آندے، اسا کھلے کھائے ہیں، سامان ہی کھسوائے ہیں، تے خواجہ سے فرمیندن سا کو چھوڑو، یہ گال ہی نہ دسو، چلو جنا ویسو تو لگ سی تو کوئی پتہ، حالات بڑے خراب ہیں، اتھا ڈاکو لوٹ گندن۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وصال سن 1902 میں ہے، سن 1902، اتنا دور نہیں ہے، پچھلی صدی کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگلا سال ہوا کہ آپ خود حج پہ تشریف لے گئے، اور جو واقعہ ان کے مریدین کے ساتھ آیا تھا وہی واقعہ آپ کے ساتھ آیا۔ جب آپ واپس آئے مریدین کو پتہ چلا کہ ہمارے حضرت صاحب کو بھی ڈاکو پڑ گئے، سامان چھین لیا، اور اسی طرح لڑائی بڑائی بھی ہوئی، یہ خوش ہو کے ان کے پاس گئے، صحیح وال سناؤ کیا بنی؟ آپ نے فرمایا کیا بنی؟ مدینے دا سفر آئی، سارے سفریں دا سردار آئی، بڑا اچھا سفر تھا مدینے دے وچ، میرے آقا نے فرمایا کوئی دکھ تکلیف آوے تو آ کے نہ دسو، سفر مدینہ کوئی تکلیف آوے لوگوں دے سامنے بیان نہ کرو، جڑیاں اتر رحمتاں اور شفقتاں تا تھے صرف اوہ بیان کیتا کرو، والو نہ کہ ہیں صحیح وال ساکو پتہ لگے جی میں سارے نال تھئی ہے، توارے نال ہی تھئی ہے۔ آپ مسکرائے نا، آپ نے سرے کی تک شعر لکھے، فرمیندے کٹیں دے ہن مریں دے ہن مدینے وال پوچھیں دے ہن، کٹیں دے ہن مریں دے ہن مدینے وال پوچھیں دے ہن، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے۔ تو اب یہ باتیں عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو،
صرف ناو کا امام بھی ہو، منطق کا امام بھی ہو، فلسفے کا امام بھی ہو، سفر مدینہ کے ڈاکوں کا بھی گلہ برداشت نہ کرے۔ یہ مقام تبھی آتا ہے جب کسی اللہ والے کی نظر پڑتی ہے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی فرماتے تھے جب ہم کسی کو دور حدیث کروا کے اس کے سر پہ دستار باندھتے ہیں تو کہتے بیٹے علم ہم نے پڑھا دیا، الفاظ پڑھا دیے، مگر اس کی برکتیں کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے نصیب ہوں گی۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی محفل سماع ہو رہی ہے۔ احمد جام کا شعر ہے، کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جان دیگر است۔ آپ کی فہم و فراست کے مطابق سادہ ترجمہ کرتا ہوں۔ ترجمہ یہ بنتا ہے، کشتہ کہتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز جو مقدار میں چھوٹی ہو مگر اثر کرنے میں بڑی طاقت رکھتی ہے، اس کو کشتہ کہتے ہیں۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ جو یار کی نظر کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ نظر کا کمال یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ ان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ تو کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، یہ قوال پڑھ رہا ہے۔ آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، آپ واجد میں آ گئے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، 4 دن آپ پر یہ کیفیت رہی۔ اور یہ کتب کی میں نے رات کئی کتابیں پڑھی ہیں کہ آپ 4 دن بے ہوش رہے یا ہوش میں بھی آتے تھے، تو ان کے اندر یہ لکھا ہوا تھا جیسے مؤذن اللہ اکبر کہتا آپ پر واجد ختم ہو جاتا اور آپ نماز ادا کرتے، اس کے بعد پھر وہ قوال بلا لاتے، پھر وہ پڑھتے کشتگان خنجر تسلیم راہ۔ یعنی آپ لوگ تصوف کے پردے میں ہوش میں رہ کر بے ہوش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور خواجہ قطب الدین عالم جذب میں ہوش میں آ کر شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 4 دن آپ کی یہ کیفیت رہی۔ خلفاء، مریدین، محبین، مخلصین پریشان ہیں کہ اس واجد کی کیفیت سے آپ باہر نہیں آ رہے۔ آخر میں کیا ہوا کہ آپ کے جسم کے اوپر جتنے بال تھے ہر بال سے خون کے قطرات گرے، جیسے وہ قطرہ زمین پہ گرتا تھا لفظ اللہ لکھا جاتا تھا۔ یعنی اللہ کی محبت اتنا آپ کے اندر سرائیت کر چکی تھی، آپ کے خون کے اندر، گوشت پوشت کے اندر، ہر جگہ پر اللہ کا عشق جو ہے اس میں آپ فنا ہو چکے تھے، عشق خداوندی میں فنا ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خون کے قطرات سے بھی اس میں ذات اللہ لکھا ہوا لوگوں کو نظر آیا۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے وصال کر گئے، اور حالت سما میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کسی نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضور قوالی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایک ٹھنڈا سانس نکالا، فرمایا عارفوں نے سما کے اندر جانیں دے دی ہیں، تم پوچھ رہے ہو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عارف جو تھے وہ چلے گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے میرے مرشد نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ نظام مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فرماتے میں نے تو کچھ اور مانگا، مجھے آج تک یہ دکھ ہے کاش میں یہ مانگتا کہ حضور میرا جو وصال ہے وہ حالت سما میں ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بہرحال جب آپ دنیا سے وصال کر گئے نا، آپ کا جنازہ تیار تھا اور آپ نے ایک وصیت لکھی تھی جو آپ کے تکیہ کے نیچے وصیت ملی۔ آپ نے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 3 شرائط ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کبھی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ قضا نہ ہوئی ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کبھی پوری زندگی میں جماعت میں تکبیر اولا ہوئی فوت نہ ہوئی ہو، پوری زندگی جب سے بالغ ہوا ہے جا کے ابھی مکبر تکبیر کہتا ہے، امام اللہ اکبر کہتے تو پہلی تکبیر اولا میں جو شریک ہو میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ کتنی شرائط تھی؟ 3۔ پہلی شرط کیا تھی کہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، دوسری شرط کیا تھی عصر اور عشاء کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، اور تیسری شرط کیا تھی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ ایسا شخص میرا جنازہ پڑھائے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نوکبا، بڑے بڑے نوجبا کھڑے ہیں کہ کبھی بے دیانی میں بھی نظر پڑی ہوگی، کبھی سنتیں چھوڑ بھی دی ہوں گی، لیکن اس وقت کا بادشاہ جس کا نام شمس الدین التمش تھا،
وقت کا سلطان پیچھے کھڑا تھا، جب دیکھا کوئی بندہ مصلی پہ نہیں آتا، آپ آگے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے قطب الدین میں نے تو حضور اپنے آپ کو چھپایا تھا، آج آپ نے اظہار کر ہی دیا۔ میں وہ بندہ ہوں جس نے ساری زندگی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں وہ بندہ ہوں جس کی عصر اور عشاء کی سنت قضا نہیں ہوئی، میں وہ انسان ہوں جس کی آج تک جب سے بالغ ہوں تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی۔ یار اگر اس وقت بادشاہ ایسے تھے تو اولیاء بھی تو خواجہ قطب الدین جیسے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب آپ کے بادشاہ ہیں تو پھر مرزے مرزے ہی پیدا ہوں گے، اور کیا پیدا ہوگا؟ کیا امید رکھتے ہیں آپ کے بہاؤالدین زکریا آئیں گے؟ کیا امید رکھتے ہیں کہ حضور بابا صاحب آئیں گے؟ جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہیں بادشاہ ملے ہیں، اور جیسے بادشاہ ملے ہیں ویسے تنگیاں اور سختیاں آ رہی ہیں۔ یہ اصل میں اس امت کے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو ایسے نابلد جو ہے حکمران ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ وہ تو سلطان التمش وہ تھا جو عصر کی نماز نہیں چھوڑتا، وہ بھی غیر مؤکدہ سنتیں، جو غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالتا، تکبیر اولا سے نماز فوت نہیں ہوئی، اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور عمر بھر یہ سلطان روتا رہا، اے خواجہ قطب الدین آپ مجھے بے نقاب کر کے گئے، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو میری یہ کیفیت ہے، آپ نہ بتاتے تو میں ساری زندگی اسی طرح گزار کے دنیا سے چلا جاتا۔ آپ بڑے بڑے دنیا داروں، بڑے بڑے تاجروں، بڑے بڑے رئیسوں اور بڑے بڑے سیٹھوں کا منہ بند کر گئے۔ اصل جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت صابر پاک علی احمد صابر کلیری کی چند باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتے۔ حضرت نام ان کا ہے علاء الدین علی احمد صابر۔ کیا نام ہے؟ بولیے بولیے بولیے۔ اب آپ کہیں گے اتنا بڑا نام علاء الدین علی احمد صابر۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب یہ میرے شکم عطر میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، ایک رات میں سو رہی تھی تو مجھے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، سفید ریش ہیں اور آ کے مجھے زیارت کرواتے ہیں، اور میں نے پوچھا بابا تو کون ہے؟ فرمانے لگے یہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے یہ وقت کا ولی بنے گا اور اولیاء کا امام بنے گا، اس کا نام علاء الدین رکھنا۔ میں نے کہا جناب آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام خضر علیہ السلام ہے اور اصل میرا نام علاء الدین ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے نام پہ ان کا نام رکھنا۔ کہتی ہے کچھ دن گزرے، پھر میں سو رہی تھی، میں خواب دیکھتی ہوں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زیارت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میری بیٹی تو سیدہ ہے، تیرے بطن میں جو سید جلوہ گر ہے علی احمد اس کا نام ہوگا، اور میرے نام پہ اس کا نام علی رکھنا۔ پھر فرماتی ہیں کچھ دن گزرے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کرایا، فرمایا میری بیٹی جو تیرے پیٹ میں یہ وقت کا ولی بنے گا قیامت تک اس کا نام مشکل کشائی میں لیا جائے گا، مشکل پڑے تو علی احمد صابر کا نام لو، اللہ مشکل کو دور کر دے گا۔ یہ چشتی صابری کوئی بیٹھا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ صابر پاک کا نام کیسا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اس کا نام احمد رکھنا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی آپ نے فرمایا ان کا نام، خضر نے بھی فرمایا، مولا علی نے بھی فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، لہذا اس کا نام رکھا جائے گا علاء الدین علی احمد۔ علاء الدین علی احمد۔ اور صابر کیوں ہے؟ آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، والد فوت ہو گئے، ماں نے کہا چلو تیرے ماموں بابا فرید الدین گان شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے چلتے ہیں۔ کوئی اپنے ماموں کو پیر مان لے تو بھانجا بھی صابر کلیری بنتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب وہ جناب چلیں وہاں لے کے جاتے ہیں، تیری پرورش کرتے ہیں۔ جیسے وہاں پہ پہنچے نا تو آپ نے فرمایا اپنی بہن کو کہ یہ بچے کو لے آئی ہو، کیا بنانا چاہتی ہو؟ کہا یہ میرا بچہ مادر زاد ولی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بچپن کا زمانہ تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ صابر پاک گھر میں آئے نا، بچپن کا زمانہ تھا تو گھر میں فاقہ کشی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھے، تو میں نے خالی ایک ہنڈیا چڑھا دی کہ اس کا دل بہلتا رہے، شام تک یہ بیٹھے رہے۔ شام کو کہتے امی کون سی ایسی چیز پک رہی ہے؟ سارا دن گزر گیا، ہنڈیا آپ نے اتاری نہیں، آگ جل رہی ہے، رکھا ہوا آپ کی والدہ کہتی پانی تھا۔ تو میں نے کہا بیٹے تو نے کیا کھانا ہے؟ وہاں وہ کہتی میرا شوق یہ ہے کہ میں دال کھاؤں یا چاول، یہ دونوں روایات رات مجھے کتابوں سے ملی ہیں۔
تو کہتے ہیں جس وقت وہ جو ہے نا زیادہ بےتاب ہوئے بھوک سے تو کہنے لگے اماں آپ دیر لگائیں گے، میں خود ہی لے لیتا ہوں۔ جیسے وہ ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو وہ چاولوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور بڑے بڑے اولیاء غوث کتب ابدال آئے کہ یہ جو غیبی تبرک آیا ہے یہ علاء الدین کی خواہش پایا ہے، یہ مادرزاد ولی ہیں۔ اور جو ایک کا نام تھا علامہ قاسم گرگانی، یہ مولی قاسم ہر جاتے ہوندن پائے، تو قاسم گرگانی انہوں نے کہا جناب ان کے پاس لے چلیے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ حضور بابا صاحب کے بھائی تھے وہ بھی، اور ایک میں یہ تھے وقت کے عالم تھے، انہوں نے کہا ان کو حضور بابا صاحب کے پاس لے جائیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وہاں سے توجہ دلوائیں، دعا کروائیں۔ تو جب حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو وہاں لے جایا گیا، بہن نے کہا میرا بھائی یہ میرا بیٹا یتیم ہے، اس کی پرورش کرنا۔ اس نے کہا صرف پرورش کی کیا بات ہے، ہم یہ لنگر کی ڈیوٹی ان کی لگا دیتے ہیں، یہ لنگر چلایا کریں گے۔ کچھ عرصہ جب گزرا نا تو حضرت صابر پاک جو تھے وہاں پہ ایک روایت میں 12 سال، ایک میں کچھ مختلف روایات بھی ہیں کتب کے اندر، تو کہتے کافی عرصہ گزرا، ماں نے کہا میں جاؤں اور جا کے اپنے بیٹے کے حالات دیکھوں کیسا ہے، وہاں آستانے پہ تو بڑا لنگر ہوگا، میرا بیٹا بڑا تر و تازہ ہوگا۔ جیسے ہی وہ آئے نا تو دیکھا آپ کے جسم کے اوپر گوشت ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور اوپر کھال ہے۔ بڑی ماں تھی، پریشان ہوئی اور جا کے کہنے لگی حضور بابا صاحب سے یہ میں نے آپ کو بیٹا اس لیے دیا تھا کہ یہ کھائے پیے اور جان بنائے، اور یہ تو کمزور ہو گیا۔ آپ نے بلا لیا، فرمایا علاء الدین علی احمد ہم نے تو تمہاری لنگر پہ ڈیوٹی لگائی تھی، تم کھاتے نہیں ہو۔ کہنے لگے حضور آپ نے لنگر کھلانے کی ڈیوٹی لگائی تھی، کھانے کی تو نہیں تھی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں، انتظامیہ پہلے دیگوں کے اندر جھانک جھانک کے دیکھتی ہے، کشا بچی پہ یہ کہنا بعد ایسا کو کشا ملسی کہنا نورانی صاحب دیکھ گھٹے اے نوے سوال گھر بکھے ونجو میں سارے لوگ کھاوے سن، اگر دوسری دفعہ کوئی مانگ لے تو گل پڑ جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کا لنگر ہو۔ یہ لنگر تو غوث پاک کا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بابا جی فرماتے تھے جب لنگر چلاؤ تو کپڑا ڈال دو، کوئی اس کے اندر جھانک کے نہ دیکھے، اور یہ انتظامیہ جھانک جا کے دیکھتی ہے کشا بچی پہ یا لوگ کھا گن۔ ہاں جی، نیت کے ولی تو ہر زمانے میں رہتے ہی ہے نا۔ تو اب حضور بابا صاحب نے فرمایا تیری ڈیوٹی لگائی تھی لنگر کے لیے اور تو نے کھایا نہیں، حضور آپ نے کھلانے کا حکم دیا تھا، کھانے کا نہیں۔ تو پتہ چلا روحانیت کے مراکز کے اندر جو انتظامیہ ہے اور کھانے کے لیے نہیں آتی بلکہ مخلوق کو کھلانے کے لیے آتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اس کے بعد آپ نے فرمایا اتنا یہ صابر ہے، بس بابا صاحب کی زبان سے نکلنا تھا صابر، تو دنیا اس وقت صابر پاک، صابر پیا، صابر پیا، کیونکہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ صابر ہے، پھر آپ کا پورا نام علاء الدین علی احمد صابر کلیری، پھر کلیر شریف۔ آپ نا عالم جذب میں رہتے تھے، اور گولر جو ہے نا یہ بوہڑ کا درخت جو ہوتا ہے، اس کے اوپر جو وہ اس کا بیج، اس کا پھل نما ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا دانے، یہ کھایا کرتے تھے اور پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ 12 سال آپ عالم جذب کے اندر نہ کھڑے رہے، 12 سال۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب بندہ عالم جذب کے اندر ہو نا تو شریعت کی حد اس پر نہیں لگتی، پھر فتویٰ نہیں لگتا، کیونکہ وہ کیفیت میں ایسی ہیں کہ وہ پوری دنیا سے منقطع ہو کر، منقطع ہو کر اللہ کی طرف جانے متوجہ ہیں۔ تو کھڑے رہے۔ تو حضرت بابا صاحب نے جب دیکھا کہ 12 سال ہو گئے یہ درخت گولر پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے صابر کو واپس اس کیفیت میں لے آئے؟ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جو آپ کے جانشین بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے کہا حضور میں جاتا ہوں۔ فرمایا ایک بات خیال کرنا، وہ جذب کی ایسی کیفیت میں چلے گئے، اب ان کا دیکھنا نہیں ہے، ان کا بولنا نہیں ہے، ان کا پکڑنا نہیں ہے، پشت کی طرف سے جانا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا تاکہ کلام الہی سنایا جائے۔ جس ذات میں وہ فنا ہو چکے ہیں، جب اسی ذات کا کلام سنایا جائے گا تو کیفیت سے باہر آ جائیں گے۔ اب جس کو یہ پتہ نہیں جذب کیا ہوتا ہے، وہاں تصوف میں کیا بیان کروں؟ تو کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر سننے والا نہ سمجھنے والا بھی سن رہا ہے، سمجھنے والے تو اللہ کرے مل جائیں۔ اب یہ تھا کہ وہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی پیچھے جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں،
تلاوت کلام مجید سے ان کی وہ کیفیت بحال ہوتے ہوتے آپ اس جذب سے، اس شکر سے اس کیفیت میں آ گئے جو سالکین کی اصل کیفیت ہوتی ہے۔ پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، آپ کے وہ پہلے اور آخری مرید ہیں۔ بابا صابر پاک وہ جس کا بیعت ایک تھا، خلیفہ ایک تھا، آپ کو پوری دنیا میں چشتی صابری نظر آتے ہیں۔ ایک دن نا اب محبت کا عالم دیکھیں، جیسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے نا، ایک ایک گودڑی میں 40 فقیر بیٹھ سکتے ہیں، 1 ایکڑ کی مسجد میں مؤذن اور امام کی آپس میں نہیں بنتی۔ اس وقت جو حالات ایسے ہے کہ نہیں علامت ہے، وہ کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کی رضا کے لیے چلتے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ یہ اپنے نفس کی لڑائیاں جہاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جناب خواجہ قطب صاحب یہاں تشریف لائے ملتان، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ نے استقبال کیا، اپنی خانقاہ میں ٹھہرایا اور لوگوں کو پکڑ کے لے آئے، اے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کو بیعت کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں میرا بھائی بہاؤالدین رہتا ہے، اس کے شہر میں کسی کو بیعت نہیں کرتا، جس نے مرید ہونا ان کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ خانقاہ کسی کی ہوتی ہے اور پیر صاحبان دوسرے آ جاتے ہیں، آؤ کسی نے بیعت ہونا ہے تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، یہ محبت کی بات ہوتی ہے، پیار کی بات ہوتی ہے، احترام کی بات اور تربیت کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جو ہے وہ مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد آپ خدمت کرتے، وہاں ایک حجرہ مبارک بن گیا جہاں اب کلیر شریف آپ کا مزار ہے۔ اور یہ جتنے مکتبہ دیوبند کے لوگ ہیں نا، یہ تھانوی وغیرہ، یہ سارے چشتی صابری ہیں۔ حضرت خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری سلسلے میں ہیں۔ اگر یہ تھانوی کس حالت میں وہاں جایا کرتے تھے، حاضری دیتے، میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کس صورتحال میں یہ داتا صاحب آیا کرتے تھے۔ وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جس دن میں نہ جاتا پیر والے دن داتا صاحب مجھے کھینچ کے بلا دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمیں چپ رہنے دیں، کتابیں تمہاری بھی ہیں، کیا کرتے رہے ہو؟ آج تم صرف اعلیٰ حضرت کے جو ہے دکھ کے اندر خلاف ہو گئے ہو، ورنہ مانتے تم بھی ہو کہ ملتا ہے، ان سے کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ تھا کہ حضرت امیر خسرو ایک دن گزر رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ میرے چچا مرشد کا یہ ڈیرا ہے۔ گئے، جا کے زیارت کی، پوچھا کس کے مرید ہو؟ نظام الدین اولیاء کے۔ فرمانے لگے ہاں، انہوں نے ہمارے پیر کی بڑی خدمت کی ہے۔ نظام تو پھر نظام ہی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ نظام تو نظام ہی ہے۔ تو حضرت صابر پاک نے اپنے بھائی کا نام لیا، تعریف کی۔ حضرت امیر خسرو جب اپنے مرشد کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور آپ کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اے امیر خسرو، تیرے جسم سے میرے پیارے پیر بھائی علاء الدین صابر کلیری کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ان کے جو حواس تھے وہ کھلے تھے، سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آپ تو کہتے ہیں علم کو حاصل کرنے کی کون سی چیزیں، حواس خمسہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ کے حواس جو ہے نا وہ سونگھنے، دیکھنے اور چکھنے کی حس تک محدود ہیں، اور ان کے حواس یہاں نہیں، رال قریب اول بعید کی منازل طے کرتے ہیں۔ فرمایا تیرے صابر کے جسم کی خوشبو آ رہی، حضور مل کے آیا ہوں۔ اچھا تم نے ہاتھ ملایا ہے؟ حضرت امیر خسرو نے کہا جی میں نے ہاتھ ملایا۔ مرشد نے اپنے مرید کے ہاتھ کو چوم لیا کہ تو یہ ہاتھ میرے پیر بھائی صابر کو ملا کے آیا ہے۔ اچھا ان آنکھوں سے تو نے حضرت صابر کو دیکھا ہے؟ نظام الدین اولیاء امیر خسرو کی آنکھوں کو چوم رہے ہیں کہ ان آنکھوں سے تو نے میرے پیر بھائی صابر پاک کی زیارت کی ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو کوئی مرید وہاں سے گزرا نا، تو اس نے پوچھا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی سے تمہارے پیر کے کتنے مرید ہیں؟ اس نے کہا ایک میں اکیلا ہی مرید ہوں، اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو نظام الدین اولیاء کے کتنے؟ اس نے کہا واہ واہ واہ، ہمارے پیر کے تو اتنے مرید ہیں جتنے آسمان پہ تارے ہوتے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں، حضرت نظام الدین اولیاء بھی بابا صاحب کے خلیفہ ہیں اور صابر پاک بھی بابا صاحب کے خلیفہ ہیں۔ کسی خلیفے کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا، تو یہ سلسلے چلتے بھی مرشد کی نگاہ سے ہیں اور رکتے بھی مرشد کی نگاہ سے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ تو اب وہ مرید جو تھا اس نے کہا میرے پیر کا جو سلسلہ ہے وہ اتنے مرید ہیں جتنے آسمان پہ تارے ہیں، تو تمہارے پیر صاحب کے آپ اکیلے ہی مرید ہیں۔ اب یہ بات حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو ناگوار گزری۔ ایک دن نا چہرہ ان کا عجیب تھا، اتر گیا کہ کاش میرے پیر کے بھی کافی مرید ہوتے۔ تو حضرت صابر پاک نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟
منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، ابھی ایک بندہ آیا تھا، وہ کہتا ہے میں نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں، میں نے پوچھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا تیرے پیر کے کتنے مرید ہیں؟ میں نے کہا میں اکیلا مرید ہوں۔ میں نے پوچھا تیرے پیر کے کتنے؟ اس نے کہا جتنے آسمان پر تارے ہیں۔ تو حضرت صابر پاک مسکرائے، فرمایا تو ہے شمس، اور شمس کا معنی ہے سورج، جب سورج نکلتا ہے تارے نظر ہی نہیں آتے۔ توجہ نہیں ہے، مرید ایک ہو، سورج کی مانند ہو، تو پھر اس کے سامنے تارے چھپ جاتے ہیں۔ آج وہ ایک شمس تھا، پوری کائنات میں صابری نظر آتے ہیں، چشتی صابری، پر اس میں کسی کی شان میں کمی نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے نام کا وظیفہ ہی روح کو سرور بخشتا ہے۔ عیدگاہ ماں غریباں کو ہے، تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ عزیزان محترم، آخری بات اور تقریر ختم، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ تصوف میں کافی ساری چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی مجھے روک دیتا ہے، کر نہیں سکتا، مجبوری ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت نظام الدین اولیاء کا بڑا یارانہ تھا، بس اختلاف قوالی کی وجہ سے ہوتے تھے مسائل پر۔ یہ سہروردی ہیں، سہروردی سلسلے کے لوگ قوالی سنتے بھی نہیں، منع بھی نہیں کرتے، جبکہ عوارف المعارف کتاب جو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کی ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کی، وہ تو اس میں سما کے کئی باب ہیں۔ اب یہ جناب حضرت شاہ رکن عالم جاتے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ کا جنازہ بھی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ نے پڑھایا ہے۔ تو یہ گئے ہوئے تھے، تو حضرت صابر پاک کو ملے اور وہاں ان سے ملاقات کی۔ جیسے ہی حضرت صابر پاک سے یہ اٹھے نا، تو آپ نے فرمایا شمس الدین پانی گرم کرو، ہم نے غسل کرنا ہے، کیونکہ ہم ابھی شاہ رکن عالم سے ملے ہیں، ہم نے غسل کرنا ہے۔ وہاں کوئی بندہ سن رہا تھا، وہ گیا، اس نے حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کو کہا، دیکھا حضور آپ چلے گئے ملنے کے لیے، منع بھی کیتا ہی تو آپ کو نہ ونجو ٹور پائے ہوئے، انہوں نے آ کے پانی گرم کرو غسل کرنے، آپ کو ملنے سے پتہ نہیں جسم سے بدبو آ رہی تھی یا کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے، صابر جو ہے وہ عالم جذب میں سارے جہان سے کٹ کر اللہ کی یاد میں گم ہو چکا ہے، میں وقت کے بادشاہوں کو بھی ملتا ہوں، اگر ایسا بزرگ ہو جو بادشاہوں کو بھی ملتا ہو تو عالم جذب والوں پہ جب بھی ملے اس پر لازم ہو جاتا ہے وہ غسل کرے۔ یہ تصوف کی بات ہے، آپ کو نہیں سمجھے گی، آپ اس لیے حیران ہو رہے ہیں۔ اگلی بات تصوف کی یہ بھی سنیے، فتوحات مکیہ کے اندر ابن عربی نے کیا لکھا ہے، کہا یہ جو غیبت ہے نا، کسی کے بارے میں چغلی، غیبت کرنا، فلاں ایسا فلاں ایسا، قرآن کہتے ہیں لا یغتب، غیبت نہ کیا کرو ایک دوسرے کی، جو غیبت کرے گا نا گویا وہ اپنے زندہ بھائی کے مردار کو، یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردار کا گوشت کھاتا ہے، اور مردار کھانا حرام ہے، اور حرام کے بعد جو ہے پھر جسم کو پاک کرنے کے لیے وضو اور غسل کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ابن عربی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرے جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو وہ نماز پڑھے، اس کی نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے جو ابن عربی کے مقام کے ہیں، جو اس درجے کے ہیں، سب کے لیے نہیں ہے، سب پر یہ فتویٰ نہیں لگتا، اور کوشش کیا کریں غیبت نہ کیا کریں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیسے حضرت صابر پاک کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضور صحیح فلاں جو بندہ ہے نا وہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو مجھے بتا رہا ہے مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ سن رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا جو نہ موجود ہو اس کے غیر موجودگی میں اس کا گلہ کرو، کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا غیبت۔ کہا حسد بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، وہ بھی حرام کرتا ہے، تو بھی حرام کرتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں ہے، تو بھی اچھا نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھی اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے غسل کیا تو حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا، فرمایا ہم وقت کے بادشاہوں کو اس لیے ملتے ہیں کہ یہ ہم سے ملتے رہیں گے، گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، تاکہ ہم ملیں، ان کا عقیدہ بچا رہے۔ ہماری نیت بھی یہی ہے کہ یہ ہم سے مل کر اس در تک پہنچ جائیں، اور یہ دنیا سے کٹ کر جنگل میں ڈیرے لگا کے بھی اس لیے بیٹھے جو ہمارے در پہ وہ اس در تک پہنچ جائے۔ سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چشتی صابری ہوں یا چشتی نظامی ہوں، سب کا آپ دیکھیں نا، لال ٹین ہو نا، شیشے کے اوپر، یا یہ جو بتیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ سبز کور لگا دیں تو لائٹ سبز ہو جائے گی، سرخ لگا دیں سرخ ہو جائے گی، نیلی لگا دیں، جیسے یہ ہمارے سلسلے کے کلر ہے، یہ قادری، سہروردی، نقشبندی، چشتی صابری، چشتی نظامی۔ تو اب یہ
لائٹ ایک ہے، رنگ اوپر سے جو بھی لگائیں گے عکس وہی آئے گا. تو نور مدینے والے کا ہے، کہیں کلیئر سے ملتا ہے، کہیں بغداد سے ملتا ہے، کہیں اجمیر سے ملتا ہے، کہیں ملتان سے ملتا ہے. فیض ایک ہی میرے مصطفیٰ کا ہی ہے. اللہ ہم سب کو بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.